अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। पाकिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से ये कहता चला आया है कि भारत दहशतगर्द मुल्क है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, जासूसी और दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस है, मगर पाकिस्तान की इस बात के ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने 3 डोजियर्स भी यूनाइटेड नेशंस के पास जमा करवाए कि भारत दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बड़ी है उसके पीछे राह है। मगर हाल ही में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, वो है वाशिंगटन पोस्ट ने एक हालिया रिपोर्ट में भारतीय दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पर्दा चाक करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी भारतीय जासूस इदारे रॉ की जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं उसका पर्दा चाक कर लिया है। इसकी तफसीलात जो है हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों से क्या क्या होता चला आ रहा है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में हाजिर सर्विस जो ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर भारतीय कुलभूषण सिंह, उसे गिरफ्तार किया गया और जासूसी के इल्ज़ामात थे उसके ऊपर, सबको इल्म है। और इसके अलावा और भी काफ़ी, सरबजीत सिंह है और काफ़ी चीज़ें हैं। मगर अब ताज़ा तरीन होशरुबा इंकशाफात सुनने के लिए दिल थाम के बैठिए। वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट अभी शाया की है एक रोज़ पहले, और वो मंजर-ए-आम पर है और वो टॉक ऑफ द टाउन है। हर जगह पर वो डिस्कस हो रही कि भारत कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है और 2001 से ये दहशतगर्दी और जासूसी नेटवर्क पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। और इसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुबई, अफ़गानिस्तान, अफ़गान नेशनल, अफ़गान महाजिरीन, लोकल क्रिमिनल्स और इसका जो नेक्सस है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे पैसे पाकिस्तान पहुंचते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस ऑपरेशन, जितने भी कवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहे हैं, रॉ कर रही है, उसके पीछे कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भारतीय नेशनल्स की, भारतीय जो शहरियों की नहीं है। भारतीय जासूस नेटवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल क्रिमिनल्स को हायर करता है, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान महाजिरीन हैं, अफ़गान नेशनल्स हैं। अफ़गानिस्तान का असला इस्तेमाल होता है, हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं और हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे दुबई के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचते हैं या अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसमें इस्तेमाल होती है। तो मुख्तलिफ़ रास्तों से किन किन करेंसियाँ में ये पाकिस्तान ये पैसे पहुँचते हैं, इसकी तमाम जो तफसीलात से पर्दा उठाया है वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने। वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने और वाशिंगटन पोस्ट के दीगर एडिटोरियल स्टाफ ने पाकिस्तानी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान से मुलाकात की है, उनके बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए हैं। पाकिस्तान के जो पुलिस की जो दस्तावेज़ात हैं, पुलिस अफसरान हैं, उनसे मुलाकात करके भी चीज़ें ली गई हैं। इसके अलावा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ मिलिटेंट्स हैं, उनके भी बैकग्राउंड इंटरव्यूज़ किए गए हैं। तो उस बात से पता चला कि भारत कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। 2001 से ये भारतीय जासूस नेटवर्क बैक बाई रॉ वो काम कर रहा है। और इसके हवाले से सबसे अहम तरीन क्या क्या चीज़ें हैं, 6 हाई प्रोफाइल किलिंग्स की गई हैं 2001 से लेकर अब तक 2024 तक रॉ ने। और कौन कौन सी हैं, रॉ का टारगेट कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से इदारे थे। वैसे तो रॉ हर जगह पे पाकिस्तानी रियासती इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की दीगर जो हुकूमती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलव्वस है। मगर ये बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा, LAT और जैश मोहम्मद, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जिसे भारत समझता है कि भारत में दहशतगर्दी में इंतहा पसंदी और अस्करियत पसंदी में मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। और उनके हाई प्रोफाइल जो किलिंग्स पिछले दिनों हुई हैं उसको जो डायरेक्ट किया था वो रॉ के जो आला क़यादत थी उसने किया था। और दूसरी बात यह है कि जो हाल ही में हाई प्रोफाइल किलिंग की गई थी, आमिर जो है बताया जा रहा है आमिर सरफराज तंबा, जिसने 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस जो दहशतगर्द था सरबजीत सिंह, उसको कत्ल किया था कोट लखपत जेल में। और उसकी जो खुनक जो थी वो दिल में रखी हुई थी रॉ ने, भारतीय हुकूमत ने। और आमिर सरफराज तंबा जो कि अब आज़ाद हो चुका था, उसको लाहौर में टारगेट करके हलाक कर दिया गया। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये जासूस नेटवर्क काम कैसे करता है।
حال ہی میں کچھ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، تمام تر میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، واشنگٹن پوسٹ کی کئی ماہ کی اور کئی سال کی جو انویسٹیگیشن کے بعد یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے، پاکستانی خفیہ اداروں نے، انٹیلیجنس آپریٹرز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے دبئی میں ایک را کے سیف ہاؤس پر چھاپا مارا ہے، اور اہم امکان یہی ہے کہ ظاہر مقامی جو لوگ ہیں، ادارے ہیں، ان کی مدد سے یہ ہوا ہوگا، اور وہاں پر جو دو ان کے جاسوس آپریٹرز تھے، نیٹ ورک کے دو دہشت گرد نیٹ ورک چلاتے تھے پاکستان میں، ایک کا نام ہے اشوک کمار آنند اور دوسرے کا نام ہے یوگیش کمار، ان کو ایک خفیہ دستاویز سمیت ان کا پردہ چاک کیا ہے، انہیں حراست میں لیا گیا ہے، اور یہ کہنا ہے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق۔ اور یہ چیزیں کہاں سے آتی تھیں، پیسے کہاں سے آتے تھے؟ یہ دبئی کے ذریعے حوالہ ہنڈی کا استعمال کیا جاتا تھا، حوالہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں مختلف کرنسیز میں پیسے آتے تھے، ظاہر ڈالرز میں ہی آتے ہوں گے اور دیگر کرنسیز میں بھی، اور جو کہ یہاں پر لوکلی ہائرڈ کرمنلز کو دیے جاتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کو دیے جاتے تھے۔ اس میں بھارتی کوئی خفیہ ایجنسی کا جو مقامی باشندہ یعنی بھارتی آفیسر وہ انوالو نہیں تھا، کیونکہ کلبھوشن سنگھ کی گرفتاری کے بعد پھر بھارت نے اپنے جو سٹیزنز کے بجائے پاکستان کے مقامی کرمنلز کو یا افغان جو جرائم پیشہ افراد ہیں، افغان نیشنلز ہیں، ان کو ہائر کیا، افغانستان کا اسلحہ استعمال ہوا، دبئی کے مختلف جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ پیسے آتے تھے، انہیں دیے جاتے تھے، اور یہ پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے تھے۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے دی گارڈین نے بھی ایک ایسی ہی رپورٹ شائع کی تھی، جس کے بعد کافی واویلا کیا گیا کہ یہ جھوٹ تھی، اور اس میں بھی تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ 2022 سے لے کر 24 تک 20 ہائی پروفائل کلنگز کی گئی تھی، اور یہ کلنگ سکواڈ ہے پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اور وہ ہائی پروفائل کلنگ کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا بھی دیا تھا کہ اس تمام تر جو نیٹ ورک کے تھا، اس کے اوپر پاکستانی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI MI اور تمام انٹیلیجنس بیورو، سب لوگ کام کر رہے ہیں ملک کی سالمیت کی خاطر۔ تو رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے بھی 2022 میں یہ معاملہ CIA کے ڈائریکٹر یعنی امریکن CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز کے ساتھ اٹھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایکٹیو ہے، اور انہوں نے اپنے جاسوس نیٹ ورک پاکستان میں سرگرم عمل کیے ہوئے ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا ہے، نیول آفیسر تھا حاضر سروس، اور ابھی تک وہ اس کو سزا دی جا چکی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر واشنگٹن پوسٹ میں اس چیز کا پاکستان سے یہ مائکرو سے میکرو یعنی پاکستان سے ہوتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ بیانڈ بارڈرز، یہ جو بھارتی جاسوس نیٹ ورک جو ہے را کا جو کلنگ سکواڈ ہے، یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ بیانڈ پاکستان بھی ایکٹیو ہے، یعنی امریکہ اور کینیڈا میں ایک سال پہلے ہردیپ سنگھ نجات سنگھ جو موومنٹ ہے، سکھ سیپریٹسٹ موومنٹ علیحدگی پسند تحریک ہے، اس کے سرکردہ رہنما تھے ہردیپ سنگھ نجات، وہاں پر بھی مقامی لوگوں کو، کرمنلز لوگوں کو ہائر کر کے ہردیپ سنگھ کا قتل کیا گیا، اور کینیڈین گورنمنٹ نے یہ باشگاف الفاظ میں کہا کہ اس کے پیچھے را ہے، بھارتی حکومت ہے، بھارتی وزراء ہے، بھارتی سفارتکار ہیں، انہیں بے دخل کر دیا گیا تھا پھر کینیڈا سے، اور تعلقات ابھی تک خراب ہیں کینیڈا اور بھارت کے مابین۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امریکہ میں اس کے بعد اسی طرح سکھ علیحدگی پسند رہنما تھے گرو پرونت سنگھ، اور وہ ان کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا بھارتی دہشت گرد یا جاسوس نیٹ ورک را کے آپریٹرز کی جانب سے، اور گرو پرونت سنگھ جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے، بچ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن جب کی گئی تو یہ تمام جو جاسوس نیٹ ورکس ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، کینیڈا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے، یہ تمام کے تمام جو موڈس آپرانڈائی جو ہے، طریقہ کار جو تھا وہ ایک ہی تھا،
ایک ہی طریقے سے وہاں پر پیسے پہنچائے جاتے تھے، ایک ہی طرح سے مقامی کرمنلز ہائر کیے جاتے تھے اور ایک ہی طرح کا اسلحہ استعمال ہوتا تھا اور ایک ہی طرح کے دستاویزات وغیرہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر اس میں انٹیلیجنس ایجنسی جو را ہے، اس کے علاوہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہے، اور اس قسم کی جو ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر مزید تحقیقات جاری ہیں اور مزید ہوش ربا انکشافات متوقع ہے، اور حکومت پاکستان نے ریاستی اداروں کی مدد سے 3 مرتبہ ڈوزیئرز بنائے ہیں، اور اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پاکستان میں جاسوسی کی جو کارروائیوں پر مبنی بہت اہم ترین ثبوت ہیں، کنکریٹ ایویڈنسز ہیں جو کہ یو این کو حوالے کیے گئے ہیں، مگر ابھی تک اقوام متحدہ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یو این کے علاوہ دیگر عالمی اداروں کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور حکومت ملوث ہوتے ہیں، اور ایک وقت جب اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، جو کہ اب کم ہو گئی ہے مگر اب بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پر بیٹھے جو دیگر ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں اس کو بھی بھارت فنڈ کرتا ہے، جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہے۔ اس حوالے سے مزید انکشافات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیں، والسلام۔